مجھے اپنا کعبہ دکھا میرے اللہ، مجھے اپنا کعبہ دکھا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، دو گانا ادا ہو مصلی پہ یا رب، دو گانا ادا ہو مصلی پہ یا رب، وہاں بے زمزم پلا میرے اللہ، وہاں بے زمزم پلا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، کرو ہر برس میں طواف و زیارت، کرو ہر برس میں طواف و زیارت، کچھ ایسی ہو مجھ پر عطا میرے اللہ، کچھ ایسی ہو ہم پر عطا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، وہ اسود کے بوسے سعید کی سعادت، وہ اسود کے بوسے سعید کی سعادت، حرم کی اذانیں سنا میرے اللہ، حرم کی اذانیں سنا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، درے ملتزم پر صدا ہے دل کی، درے ملتزم پر صدا ہے دل کی، گناہوں سے مجھ کو چھڑا میرے اللہ، گناہوں سے مجھ کو چھڑا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، اطاعت ہو تیری اور تیرے مصطفیٰ کی، اطاعت ہو تیری اور تیرے مصطفیٰ کی، مجھے ایسا بندہ بنا میرے اللہ، مجھے ایسا بندہ بنا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ، سفر مجھ کو حج کا کرا میرے اللہ۔ آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج۔ میں اس پروگرام کی میزبان ہوں، میرا نام ہے سحر اعظم، اور آج فضائل حج میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناظرین قربانی کی فضیلت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں،
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے عید میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ناظرین شاعر نے بھی لکھا کہ اللہ کے خلیل کی سنت ہے مومنوں، اللہ کے خلیل کی سنت ہے مومنوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے مومنوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے مومنوں، اور اللہ کے نبی نے کیا اس کا اہتمام، اللہ کے نبی نے کیا اس کا اہتمام، امت کے دل میں آج بھی ہے اس کا احترام، اور قربانیاں ہو حج ہو کہ روزہ نماز ہو، قربانیاں ہو حج ہو کہ روزہ نماز ہو، ہر فعل عین سنت شاہ حجاز ہو، ہر فعل عین سنت شاہ حجاز ہو۔ اور آخری بات کہ ہم مومنوں کو رکھنا ہے اس بات کا یقین، ہم مومنوں کو رکھنا ہے اس بات کا یقین کہ سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کام کا نہیں، سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کام کا نہیں۔ انہی بات کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ بڑھ رہی ہوں پروگرام میں موجود میرے مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان شخصیت، میں جب بھی ان کا تعارف کرواتی ہوں تو آپ سبھی سمجھ جاتے ہیں اسی تعارف سے کہ جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو لگتا ہے گویا الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جناب بڑھوں گے پروگرام میں موجود میری دوسری مہمان شخصیت کی جانب، ماشاءاللہ نہایت مدلل گفتگو یہ بھی فرماتی ہیں اور اس میدان میں بہت تیزی سے اپنا نام بنا رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ آج میرے ساتھ پروگرام میں جو میرے ثنا خواں موجود ہیں یقیناً ویسے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ثنا خوانی نے بہت جلدی ماشاءاللہ ثنا خوانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نام اور مقام عطا فرمایا ہے جس کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بہت خوش رہیے، سیدہ عنبر اشرف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ناظرین قربانی کی فضیلت۔ اسی مناسبت سے سوال لے کر حاضر ہو رہی ہوں، محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ کی جانب بڑھ رہی ہوں۔ آپا مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ادائیگی حج کا ایک اہم رکن بھی ہے، تو آپ یہ بتائیے گا یہ کب کی جاتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ چاہوں گی آپ سارے سوالوں کا جواب اگر ایک ساتھ ہی پیش کر دیں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ آپ دیکھیں تو قربانی دین کے شعائر میں سے ہے۔ حج ایک مقررہ جگہ پر ہوتا ہے، مقررہ دنوں میں ہوتا ہے، اور وہی لوگ کرتے ہیں جو وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن قربانی کو اللہ رب العزت نے یونیورسلائز کر دیا۔ اچھا۔ کہ آپ دیکھیں تو حاجی بھی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں جو وہاں نہیں پہنچ سکے وہ عید مناتے ہوئے عید الاضحیٰ کی 10 ذی الحج کو قربانیاں کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کب کی جاتی ہے؟ دیکھیں 10 ذی الحج کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے کہ اس دوران آپ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرتے ہوئے آپ پیش کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی اہمیت و فضیلت پر نگاہ ڈالیں، دیکھیں قربان کسی بھی عبادت کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ تو جب قربانی کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب بنی آدم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تو اس کا ذکر کیجئے، انہیں بتائیے۔ تو وہ قربانیاں کیا تھی کہ وہ قربانی کے لفظ پر بھی غور کریں تو اللہ کا قرب چاہنے کے لیے کسی چیز کو پیش کرنا، اصطلاح میں شرعاً ہم چیز کو قربان کرنا اللہ کا قرب اللہ کی راہ میں۔ اور اس زمانے میں جب قربانی دی جاتی تھی تو آگ آتی تھی آسمان سے جو نگل جاتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم قربانی دیتے بھی ہیں اور خود کھاتے ہیں، گوشت کھلاتے بھی ہیں، اس کو فریزر میں بھی رکھتے ہیں۔ تو لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جانور پیش کیا جاتا تھا، اور اس وقت کوئی قید نہیں تھی جانوروں کی بھی، مال کوئی بھی آپ اچھا اللہ کی راہ میں اس دلی سے پیش کریں تو اسے قبول کیا جاتا تھا جب حسن نیت سے کیا جائے۔ وہ دونوں نے پیش کیا، حابیل اور قابیل نے، خیر میں اس واقعے میں نہیں جاتی۔ پھر آپ دیکھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہودیوں میں ہیکل سلیمانی جو مشہور ہے ان کی عبادت گاہ، یہ بھی در حقیقت قربان گاہ تھی۔ تو نماز کا اتنا معاملہ نہیں تھا جتنا قربانی کا تھا۔ تو جہاں قربانیاں دی جاتی تھی وہی جگہ ان کے لیے سب سے زیادہ محترم اور مقدس شمار ہوتی تھی۔ پھر اب معلوم تاریخ میں اب دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کا آپ نے بھی ذکر کیا،
وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 3 دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے. دونوں باپ بیٹے محبت اور عشق کے پیکر بنے ہوئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا کہ سب سے زیادہ محبوب انہیں اپنے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مینڈا قربان ہوا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اس کا بدلہ ذبح عظیم سے لیا. یہ جو آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی، یہ اسی سنت کی یاد میں ہیں. اور آپ دیکھیں ابھی آپ نے جس حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ان کی سنت میں یہ ابھی تک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ دین کے شعائر میں سے ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب کہ جو دین کے شعائر کا احترام کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور وہ قربانی کے جانور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے شاعر قرار دیا. تو گویا ان کے بھی احترام جو ہے وہ بھی تقوی میں سے آ گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں. تو قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. یہ سواری کے طور پر ہمارے کام آئے گا جو اس دن جب روز محشر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا تو یہی جانور ہمارے کام آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی جانور پورے صراط پہ بھی ہمارے کام آئیں گے، روز محشر بھی ہمارے کام آئیں گے. قربانی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے، مگر فی الحال پروگرام میں شامل کریں گے ایک مختصر سا بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپسی پر اپنے ناظرین کو کہتے ہوں خوش آمدید. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج. آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے قربانی کی فضیلت. اسی حوالے سے بریک سے پہلے امتیاز آپسی گفتگو ہو رہی تھی اور ہمیں معلوم ہوا امتیاز آپسی کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری ہے. ایک اور سوال کے ساتھ میں بڑھوں گی محترمہ صفا فاطمہ صاحبہ کی جانب. یہ بتائیے گا کہ ایک قربانی تو وہ ہے کہ جو حرم شریف میں بھی ہو رہی ہے انہی ذی الحج کے دنوں میں، اور پھر ایک قربانی وہ ہے جو پوری امت مسلمہ دیگر ممالک میں کر رہی ہے. تو عید الاضحیٰ کی قربانی میں اور حج کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب تھوڑا تفصیل سے میں چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں تو بنیادی مقصد چاہے وہ حج کی قربانی ہو یا عید کی قربانی ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. اب جہاں تک ڈیفرنس کی بات ہے کہ جو عید کی قربانی ہے اور جو حج کی قربانی ہے، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے حاجیوں کے ساتھ. اور اس میں بھی پھر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حج 3 طرح کا ہے. ایک حج افراد کہلاتا ہے جو کہ وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں جو وہاں حرم میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ قربانی اگر کرتے ہیں تو ان کی طرف سے حج کی قربانی جو ہے وہ صرف مستحب ہے، چاہیں تو ادا کر دیں اور چاہیں تو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ دیگر علاقوں سے آ رہے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں یا پھر حج قران کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھیں گے، عمرہ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے احرام کے ساتھ اپنا حج ادا کریں گے. یہ لوگ بھی قربانی کریں گے. اور اسی طرح جو حج قران کرنے والے ہیں وہ بھی حرم میں قربانی کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاجی جو ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں ادا کرتے ہیں، دونوں کا حکم یہ ہے کہ جب وہ 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو جائیں تو قربانی کر کے اپنے احرام سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے. ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. اور جہاں تک دوسری قربانی کا تعلق ہے جو ہر علاقے کے رہنے والے مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں ان کے لیے کچھ شرائط مقرر ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ عقل رکھنے والے ہوں، مسلمان ہوں، بالغ ہوں، مقیم ہوں. اور اس کے ساتھ مزید کچھ شرائط ہیں کہ ان کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو. اگر بالفرض کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا جو نصاب بتایا گیا وہ مکمل طور پر موجود نہیں ہے تو پھر اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، تھوڑی سی سیونگ بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پہنچ جائے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی. صفا فاطمہ صاحبہ یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ پہ بھی لاگو ہوتا ہے تو جس پہ یہ زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اب تک جو کچھ بتایا وہ تو زکوٰۃ میں بھی ان تمام چیزوں کو فالو کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کے لیے ایک بات کا اور دھیان رکھا جائے گا، اور وہ یہ ہے
کہ اگر بالفرض کسی کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، سیونگز بھی نہیں ہے، ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ اگر ان کے پاس اپنے گھر میں ان کی ضروریات زندگی سے زائد سامان اتنا موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر سونے چاندی کے برابر جو ان کے پاس اماؤنٹ یا سیونگ وغیرہ موجود ہیں یا سونا چاندی موجود ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر اور جو ضروریات زندگی سے زائد سامان ان کے پاس موجود ہے وہ سب کچھ ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو ایسے لوگ قربانی ادا کریں گے. اور وہ اگر ان 3 دن میں، پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان 3 ایام میں اگر ان کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو وہ قربانی ادا کریں گے. اور جو حاجی ہیں ان کے لیے جو ساری ڈیٹیل عرض کی ہے وہی رہے گی. اس کے ساتھ مزید ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو وہاں پر قربانی اپنے حج کی ادا کر رہے ہیں، وہ تشکر میں ہے، تشکر کے لیے ہے، اور یہاں کی جو قربانی ہے وہ واجب قربانی سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کے لیے ہے. اور اگر بالفرض وہاں حج کی قربانی کر رہے ہیں اور ساتھ میں دیگر شرائط بھی پوری ہو جائیں تو ان کو 2 قربانیاں کرنی ہوں گی، اور ایک قربانی حج کی ہوگی اور دوسری قربانی ان کی جو عید کی قربانی ہے وہ بھی ان پر واجب ہوگی. کیا بات ہے، بہت ہی تفصیلی جواب آپ کی جانب سے آئے. یقیناً میرے ساتھ ساتھ میرے دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپا آپ کی جانب آؤں گے ایک بار پھر، اور چاہوں گی کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. تو آپا عید الاضحیٰ کی قربانی کی کیا فضیلت ہے، اس پہ اگر آپ کچھ تفصیل سے روشنی ڈالیں. شکریہ سحر، بڑی خوبصورتی سے صفا فاطمہ نے ماشاءاللہ ڈیٹیلز بتائیں. دیکھیں عید الاضحیٰ کی قربانی کی ایک اپنی فضیلت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین اس حوالے سے موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ اس دن اس سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ کی نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کو دے دو، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس دن سب سے پسندیدہ کام جانور کو قربان کرنا ہے. تو ہم وہ راہ کیوں نہ اپنائیں جو ہمارے رب کو پسند ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو قربانی کے ذکر جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر بال کے برابر نیکی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا. وہ چیزیں کہ جنہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس وجود میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر آپ کا ایک فرمان مبارک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں تو یہ ایک عمل جانور کو قربان کرنے کا ہے، مگر اس کے اندر اتنے فیوز و برکات، اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس دن جو آپ وہ قربانی کا جانور پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ دیکھیں تو مال عطا اللہ ہی کا ہے. مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا اگر آپ نے اس سے نیت اور اخلاص سے پیش کیا. پھر آپ نے اسی گوشت سے آپ نے کھانے بنائے، آپ نے دعوتیں کی، آپ نے گویا آپ اللہ کے مہمان ہو گئے اور اللہ کی طرف سے وہ ضیافت کا اہتمام ہو گیا. پھر آپ دیکھیں تو ایک بندگی کی صورت ہے کہ میرے رب نے حکم دیا نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی بندگی کی ایک صورت ہے، اس دن قربانی کرنی ہے یہ بھی بندگی کی ایک علامت ہے، اور اللہ قبول فرمائے. اور ایک طرف خالق سے محبت کا اظہار ہے کہ میرے رب کا حکم آ گیا، دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت ہے کہ آپ نے گوشت کے حصے کیے، آپ نے رشتہ داروں کو یاد کیا، آپ نے غریبوں کو یاد کیا، محتاجوں کا خیال رکھا، آپ نے ان کے گھروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا. تو آپ دیکھیں ایک ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ جو فیسٹیول سا بن جاتا ہے گھروں کے اندر بھی اور ادھر بھی، اور آپ جہاں جہاں بھیج رہے ہیں. اور گوشت کو سید الطعام کہتے ہیں کہ کھانوں کا سردار ہے یہ. تو آپ دیکھیں طرح طرح کے پکوان بنتے ہیں اور ہر گھر میں کروڑوں لوگوں تک اس ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اس قربانی کے ذریعے. پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ آج دنیا پریشان ہے کہ گردش دولت کا کیا نظام کیا جائے، کہ دولت کو گردش میں لایا جائے، اور یہ ایک ایکٹیویٹی بنتی ہے جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا عمل وہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چارہ کاٹنے سے آپ شروع کریں تو کتنی انڈسٹریز ہیں جو اس سے شروع ہو جاتی ہیں، کہ اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. پھر منڈیاں لگتی ہیں، ٹرانسپورٹ والے، پھر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے وہ جو جانوروں کو سجانے کے لیے تمام کے لیے وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں. پھر ہر گھر میں جیسے وہ تمام ہو رہا ہے قربانی کے جانور لے کر آنا ہے. تو گویا اس گردش دولت سے
قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے, پورا ملک ایک ایکٹیویٹی میں آتا ہے, اور ایسی سرگرمی کہ جس میں ایک اللہ سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور قربانی بھی دی جا رہی ہے, بندگی بھی ہو رہی ہے. کیا خوبصورت جواب آپا کی جانب سے آیا کہ قربانی سے کتنے سارے ایک تو لوگوں کے روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور پھر کس طرح سے قربانی کے گوشت کو جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ ایک فیسٹیول کی صورت بن جاتا ہے, ایک تہوار تو یقیناً یہ ہے. ایک اور سوال کے ساتھ بھی بڑھوں گی عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ عید الاضحیٰ کی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں, کچھ اس کے حوالے سے اگر آپ تفصیل بتا دیں. بالکل. دیکھیں, جب ہم قربانی کرنے لگیں اس سے بہت پہلے ظاہر جانور خریدیں گے تو آداب اس جانور کے خریدنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم گھر سے نکلیں گے تو ہماری نیت خالص ہونی چاہیے, صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے محلے دار ہیں یا جتنے بھی میرے اقارب ہیں ان میں سب سے اچھا جانور میرا ہو, لوگ میرا دیکھیں جانور اور اس کو جو ہے وہ سراہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوئی. پھر اس کے بعد جب ہم جانور خرید کر لا رہے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش یہی کریں کہ اچھے سے اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دی جائے. پھر اس کے بعد جب ہم جانور اپنے گھر لے آتے ہیں اس کے بعد بھی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں ہماری, بہت سارے آداب ہیں اس سے متعلق, اور وہ یہ ہیں کہ ہم جانور کی حفاظت بھی کریں, اور اس کو اگر کہیں ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو کسی ایسی جگہ, گھر سے باہر بعض اوقات اس جانور کو رکھا جاتا ہے تو دوسروں کے لیے آزمائش کا باعث نہ بنے, دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے, ایسی جگہ اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کی خوراک کا اہتمام کرنا, اس کے لیے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا, اس کی صحت کا یا جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا. اور پھر اس کے بعد آپ جب اس جانور کو ذبح کرنے لگیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہمیں اس مقام پر یاد رکھنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ, اس کو آرام پہنچاؤ. اب یہ آرام پہنچانے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا جب وہ جانور ہمارے پاس آیا, اور اس کے بعد جب ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ اس کو ایذا نہ پہنچے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جانور جس کا خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے آپ کی مغفرت کر دی جائے گی اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا, تو پھر ہمیں اس کا کس قدر احترام کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے, اس کو عزت بھی دینی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے پیش نظر اس کو جب ذبح کرنے لگیں تو ہم نے دیکھا یہ ہے اور سننے میں آتا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو بہت جلدی اس کی کھال اتارنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی تکلیفیں دینے سے بھی بچنا چاہیے. پھر مزید آگے اگر دیکھیں تو جب ہم ذبح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں آداب اس وقت بھی باقی رہتے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جہاں پر ہم نے ذبح کیا ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی, کوئی آلائشیں وغیرہ وہاں پر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ پھر یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک واجب کو تو ادا کریں مگر اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے چلے جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک واجب کو ہم ادا کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام چیزوں کو بھی فالو کیا جائے تاکہ ایک اچھے کام میں دیگر قباحتوں کی وجہ سے کوئی برائی نہ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ نے بھی نہایت تفصیلی جواب دیا کہ قربانی کا عمل صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو انجوائے کیا جائے, بلکہ جیسے کہ عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ نے فرمایا کہ جانور خریدنے سے لے کر اور اسے ذبح کرنے تک جتنے مراحل ہیں اس کے کیا آداب ہیں. میں نے بھی سیکھا, آپ نے بھی سیکھا. قربانی کی فضیلت پر گفتگو جاری ہے. آپ سب سے ملاقات ہوگی مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپسی پر ایک بار پھر آپ سب کو کہتی ہوں خوش آمدید اور بلا تاخیر بڑھوں گی امتیاز آپ کی جانب. آپا, میں پوچھنا چاہوں گی کہ قربانی کا عمل ہمیں کیا درس دیتا ہے, کچھ اس حوالے سے آپ بتائیے گا ضرور. شکریہ سر. دیکھیں زندگی میں بھی انسان کوئی مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو آپ دیکھیں اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. فرض کریں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے نا, تو اسے کاروبار کے لیے محنت کرنی ہے, اسے کاروبار کے لیے وقت لگانا ہے, سرمایہ لگانا ہے, اپنا وقت اس نے دینا ہے, تو تب وہ اس میں کامیابی ہوگی. بالکل. انسان اشرف المخلوق بنایا اللہ نے, اور انسانوں میں اللہ نے ہم ایمان والوں کو فضیلت عطا کی ہے, ہمیں اپنا بنایا ہے. تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی معرفت اور اس کے قرب کا حصول ہے, اور اس مقصد کو جو سمجھ لیتا ہے اس کی پوری زندگی اس کی عین مطابق ہو جاتی ہے. اب ابھی دیکھیں بات بھی ہو رہی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای, یہ کیا ہے؟ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی کی خاطر ہے. تو جب اس نے حکم دے دیا کہ عید کے موقع پر جانور خریدو اور قربان کرو, تو ہمیں تو آگے بڑھ کر
تن من دھن سے اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے، ایمان ہے جن کا کہ ایک دن آنا ہے، ہم نے ہر عمل کی جزا پانی ہے. اگر ہم نے اچھا عمل کیا تو ہم کیوں نہ ایسے اعمال کریں کہ جن سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے. تو یہ قربانی ایک دیکھیں، ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک اس کا جوہر ہوتا ہے. ظاہری عمل کیا ہے؟ جانور خریدا آپ نے، اسے قربان کیا. اس کا جوہر اور اس کی روح کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے میں نے یہ کیا. آپ کی نیت، جیسے وہ آداب میں بھی کہہ رہے تھے کہ خریدنے سے لے کر اینڈ تک آپ کے ہر قدم پر آپ کی نیت یہ ہو کہ مولا تیری رضا چاہیے، تیری خوشی چاہیے، تیرا قرب چاہیے. اسے دہراتے رہنا چاہیے، اسے نیت میں، اپنے ارادے میں بار بار لے آنا چاہیے، تاکہ وہ قربانی اتنا بڑا عمل بن جائے کہ جس سے ہماری بخشش ہو جائے، ہماری کثافتیں دھل جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور قریب تر ہو سکے. پھر آپ دیکھیں تو یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ السلام اپنی طرف سے بھی قربانی دیتے تھے اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی دیتے تھے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اونٹ قربان کیے، اور آپ دیکھیں ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو ایک اتنا عمل، اس پہ زور بھی دیا، خود کر کے بھی بتایا اور اس کی تاکید بھی کی. تو ہم بسد دل سے کیوں نہ کریں وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے. اور آپ کے بعد سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی دیتے رہے، اپنی بھی دیتے تھے اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی. تو اسلاف سے چلا آ رہا ہے کہ آپ جب قربانی کا اہتمام کریں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی دیں، سیدہ کی طرف سے دیں، سیدنا مولا علی کی طرف سے دیں. اسی طرح والدین رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی جانب سے بھی پیش کریں، تاکہ ان کو اس جہاں میں اس کا ثواب بھی ملے، ان کی برکات بھی عطا ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی اس طرف متوجہ ہوں. کیا بات ہے، اس عمل کو جاری رہنا چاہیے نسلوں میں ہماری. واہ واہ واہ، بالکل اس عمل کو ہماری نسلوں میں جاری رہنا چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت بات امتیاز آپ نے فرمائی کہ ہم حصے کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے. عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ پروگرام اختتام کی جانب کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قربانی چونکہ ہمیں یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی بات پر گھبرانا، پریشان ہو جانا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ مصائب کو برداشت کر کے ہی ملا کرتی ہے. ان مع العسر یسرا، مصیبتیں برداشت کریں گے، پریشانیاں، مال کی بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں گے، جان کی بھی قربانی دیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی برداشت کریں گے تو ہی ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ وہ جانور جس کو ہم گھر پر لا رہے ہیں تو وہ بچے بعض اوقات اس کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں. یہ خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ، اور جو سنت ابراہیمی ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں تاکہ بچے اس جانور کو ایذا نہ دیں بلکہ اس سے محبت کریں اور اس کا حق ادا کریں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. امتیاز آپ کی جانب آؤں گی، اگر آپ کی جانب سے بھی کوئی پیغام ہمارے سننے والوں کے لیے اس حوالے سے دیں. دیکھیے، ہم بات قربانی کی کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر گھڑی ہر لمحہ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں اور ہر عمل میں ہم کوشش کریں کہ وہ امور ہم انجام دیں جو اللہ کو پسند ہو. اب دیکھیے، تو ہم نماز پڑھتے ہوئے جب اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ اللہ بڑا ہے تو اسے مانے بھی صحیح نا. اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ہر جگہ خوف خدا رہے ہمارے دل میں. پھر آپ دیکھیں تو نماز میں ہم بیٹھ گئے، تشہد میں ہم نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات. ہم وہی بات دہرا رہے ہیں زبان سے اپنی، لیکن ہمارے عمل میں نہیں آ رہا، ہمارے کردار میں نہیں آ رہا. یہ بہت دکھ کی بات ہے. تو آپ دیکھیں تو جو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اللہ کی رضا کا حصول، ان میں اور دوسرے لوگوں میں اتنا فرق ہے جتنا انسان اور جانوروں میں فرق ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہو. اللہ ہمیں قبول فرمائے آمین ثم آمین اپنی عبادت اور بندگی کے لیے. آمین ثم آمین. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. عالمہ صفا صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. عنبر اشرف صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اختتام ہم آپ کی آواز پہ کریں گے. ناظرین، قربانی کی فضیلت پر آج ہم بات کر رہے تھے. تمام گفتگو کا خلاصہ اگر چند اشعار کی صورت میں پیش کروں تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ قربانیوں سے ملتی ہے قوموں کو زندگی، قربانیوں سے ملتی ہے قوموں کو زندگی، قربانیاں ہیں اصل میں مقصود بندگی، قربانیاں ہیں اصل میں مقصود بندگی. اور قربانیاں سکھاتی ہیں ایثار بھی ہمیں، قربانیاں سکھاتی ہیں
ایثار بھی ہمیں قربانیوں سے ملتا ہے، کردار بھی ہمیں قربانیوں سے ملتا ہے، کردار بھی ہمیں، اور قربانیوں کا نور ہے بدر و حنین بھی، قربانیوں کا نور ہے بدر و حنین بھی، اور قربانیوں کا فخر ہے ذات حسین بھی، قربانیوں کا فخر ہے ذات حسین بھی، اور قربانیوں کے سارے ہی احکام سیکھ لیں، قربانیوں کے سارے ہی احکام سیکھ لیں، پھر اس کے بعد شوق سے قربانیاں کریں، کیونکہ قربانیوں سے ملتی ہے قوموں کو زندگی، قربانیاں ہیں اصل میں مقصود بندگی۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک۔ آئندہ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت۔ اختتام کریں گے سیدہ عنبر اشرف صاحبہ کی پڑھی ہوئی بہت مشہور نعت پر، اور مجھے بھی بہت پسند ہے ان کا یہ کلام، آپ سب کو بھی بہت پسند ہے، تو چاہوں گی کہ وہی کلام کے اشعار چند پیش کر دیں۔ کھویا کھویا ہے ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجہ پہ ہم، کھویا کھویا ہے دل ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجہ پہ ہم، روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم ہے مواجہ پہ ہم، روبرو مواجہ پہ ہم، لمحے لمحے میں آیات کا نور ہے، نعت کا نور ہے، لمحے لمحے میں آیات کا نور ہے، نعت کا نور ہے، نور افشاں درودی فضا دم بدم ہے مواجہ پہ ہم، نور افشاں درودی فضا دم بدم ہے مواجہ پہ ہم، ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے منہ چھپائے ہوئے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے منہ چھپائے ہوئے، گردنیں ہے کہ باری ندامت سے خم ہے مواجہ پہ ہم، گردنیں ہے کہ باری ندامت سے خم ہے مواجہ پہ ہم، ہے مواجہ پہ ہم، آنسوؤں کی زبان کر رہی ہے بیان ان سے یہاں
ساری امت کا غم ہے مواجہ پہ ہم صرف اپنا نہیں ساری امت کا غم ہے مواجہ پہ ہم مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی ملی مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی سارے رنجو علم ہے مواجہ پہ ہم دور ہوتے گئے سارے رنجو علم ہے مواجہ پہ ہم ہے مواجہ